اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹریننگ نیوز میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ عمران خان نے اداروں پر تنقید نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ٹریننگ نیوز کے ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ٹریننگ نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے رضامندی ظاہر کی ہے اور تنقید کا محور صرف سیاستدانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹریننگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ قیادت نے عمران خان کو اداروں سے متعلق بیانات نہ دینے کا پیغام دیا، جبکہ دیگر رہنماؤں کو بھی اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اداروں کے خلاف بیانات دینے سے سختیاں بڑھتی ہیں، معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ عمران خان کو پیغام پہنچانا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینے سے گریز کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ عمران خان نے ہماری اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ بانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی کوئی سخت بیانات نہیں دیں گے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل 6 جنوری کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر عمران خان آفیشیل کے اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا گیا جس میں حکومت اور اداروں پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا ہے، اب بھی اس کیس میں وہی ہوگا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لا یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لا دیکھے ہیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا، جس میں جمہوریت کو بالکل روند کر رکھ دیا گیا تھا۔ پرویز مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے مطابق شہباز شریف صرف ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں ہوتی تھی جیسا کہ فیبروری 2024 میں دیکھی گئی۔ دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے تحت کٹہرا نجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دبا ہے۔ در اثنا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان اب تک مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں۔ پہلی ملاقات 23 دسمبر 2023 کو ہوئی تھی، جبکہ دوسری ملاقات 2 جنوری کو ہوئی ہے۔ دونوں ملاقات کے دوران مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے گئے ہیں کہ حکومت نے اگلی ملاقات میں تمام مطالبات تحریری طور پر مانگے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کے دوسرے دور میں حکومت سے عمران خان سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کے دوسرے دور میں حکومت سے عمران خان کی ملاقات کے لیے سہولت کا مطالبہ کیا گیا تھا، تاکہ بات چیت کے عمل میں مشاورت کے لیے بانی تحریک انصاف سے بھی رہنمائی لی جا سکے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے اداروں کی غیر موجودگی میں عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے دوسرے دور میں دوگٹو کہا تھا کہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ ہم نے اداروں کی غیر موجودگی میں ملاقات کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ آج ہمیں حکومت کی جانب سے کوئی معلومات نہیں ملی۔ 5 دسمبر کو بانی چیئرمین نے مذاکراتی کمیٹی بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہر جگہ اداروں کی مداخلت موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بانی چیئرمین نے کہا کہ جو اذیتیں میں نے برداشت کی ہیں، میں نے سب کو معاف کیا۔ مذاکراتی کمیٹی کے دوسرے سیشن میں ملاقات کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ عمر ایوب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ حکومت کی مذاکرات میں سنجیدگی ہماری بات ماننے سے ثابت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے۔ بات کرتے ہوئے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ نہ آنے پر ہمیں تشویش ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ فوری آنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی پر سیاسی بنیادوں پر کیسز نہ بنائے جائیں۔ پی ٹی آئی رہائی کی بھیک نہیں مانگ رہی، قانون اور آئین کو روند کر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اس طرح ان حرکتوں سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بریسٹر گور نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین پر 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں۔ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت کے خلاف ہماری فہرست لمبی ہے۔ ہم نے 2 ہی مطالبات پر مذاکرات شروع کیے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تیسری ملاقات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس کل کی میٹنگ سے متعلق کوئی اطلاعات نہیں، مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ کسی ڈیل کے تحت القادر ٹرسٹ کیس میں تاریخیں آگے ہوئی ہیں، جبکہ عمران خان کل بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ فیصلہ جلد سنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں گواہوں نے بتا دیا کہ پی ٹی آئی نے نہ پیسے لیے اور نہ ہی حکومت کو نقصان پہنچایا۔ ٹریننگ نیوز کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی اور تمام اسیران کی رہائی چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک سے یہاں گولیاں چلیں، لوگوں کو مارا جائے اور اب آگے بڑھو، سب کو خون کا حساب ہر صورت میں دینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جبر کے ماحول میں انصاف لے کر رہیں گے، ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں، ریاست کو فلاح کی جانب لے کر چلیں۔ ہمیں دوسری جانب یہ خواہش نظر نہیں آ رہی کہ ہم ووٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتے رہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 26 نومبر کی کمیشن 8 فروری کی ڈکیتی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر آئندہ بھی 8 فروری والا معاملہ ہونا ہے تو یہ اس ملک کا خاتمہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم ووٹ کے حصول کے لیے لڑتے رہیں گے، 26 نومبر پر کمیشن 8 فروری کی ڈکیتی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی چیئرمین اور بشرا بی بی نے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہ کیا ہے، یہ چیزیں پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں، ہمیں پاکستان میں فیئر ٹرائل کا حق نہیں مل رہا۔